یہ اس دور کی بات ہے جب دنیا میں سلطنتیں قائم تھیں اور مختلف خاندانوں کے زیر اقتدار کئی میلوں تک ریاستیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت روز بروز وسیع ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی کامیابی کا راز اس کے عقل مند وزیر اور بہادر سپہ سالار تھے۔ بادشاہ کے ہمسایہ ممالک پہلے ہی اس کی فوجی قوت سے خائف تھے اور اس کے فرمانبردار تھے۔ وہاں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اور وہ ان کی فوج اور وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس نے دور دراز کے کئی ممالک کو فتح کر لیا، لیکن اس کی سلطنت کے وسیع ہونے کے باوجود اس کی ہوس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ دنیا پر حکمرانی اس کا حق ہے اور ہر قوم کو اس کی بادشاہت قبول کرنی چاہیے۔ قسمت بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ہر سال ایک نیا ملک فتح کرتا اور وہاں اپنی قوم میں سے کسی کو حاکم مقرر کر کے اپنے قانون نافذ کر دیتا۔ مگر ان مسلسل کامیابیوں کے باوجود اسے ایک بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ اس کی لامحدود ہرس تھی جس نے اس کے سکون کو برباد کر دیا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر نئی فتوحات کے منصوبے بناتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایک اور ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر چند ہفتوں بعد خبر ملی کہ اس کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دشمن غالب آ گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے مزید فوج تیار کر کے خود میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ صحرا، پہاڑ اور دریا عبور کرتا ہوا بادشاہ اس ملک کی سرحد پر پہنچ گیا، مگر وہاں مخالف فوج نے اس کے حملے کو پھر سے ناکام بنا دیا اور بادشاہ کو شکست خوردہ لوٹنا پڑا۔ یہ شکست اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ واپسی پر وہ بہت افسردہ اور پریشان تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ وہ ایک بزرگ کی مدد لے جو اپنی دعاؤں سے اس کی مشکل کو آسان بنا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو دربار میں بلوانا چاہا، مگر بزرگ نے پیغام بھیجا کہ جسے میری ضرورت ہے وہ میری کھوٹیا میں خود آئے۔ بادشاہ اس بات پر ناراض ہوا، مگر اس کی بیوی نے اسے سمجھایا کہ اسے بزرگ کی عزت کرنی چاہیے۔ چند روز بعد بادشاہ چند مصاحبوں کے ساتھ بزرگ کی کھوٹیا میں پہنچا۔ سلام دعا کے بعد بزرگ نے اس کی بات سنی اور کہا، میں تجھے فتوحات کا کوئی طریقہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک ایسی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جس سے تیری بھلائی ہوگی۔ بادشاہ غصہ تو محسوس کر رہا تھا، مگر بزرگ کی بے نیازی اور بات کا اثر اس پر واضح ہو رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، ایک عام انسان اپنی آدھی روٹی خود کھا کر آدھی کسی بھوکے کو دے دیتا ہے، مگر بادشاہ کا یہ حال ہے کہ اگر وہ دنیا کا بڑا حصہ فتح کر لے تو بھی اس کا دل اور چاہتا ہے۔ اگر سکون چاہتا ہے تو جو کچھ تیری ضرورت سے زائد ہے اسے دوسروں میں بانٹ دے۔ بزرگ کی اس بات نے بادشاہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ محل میں واپس تو آ گیا، مگر جان چکا تھا کہ اس کی بے چینی کا حل دنیا فتح کرنے میں نہیں بلکہ ہرس کو چھوڑ کر قناعت اختیار کرنے میں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔